یہ سارے فنون جو ہیں وہ اس قدر اسپیشلائزڈ ہیں اپنے اپنے طور پہ کہ جو پریکٹیشنر ہے اندر کی باتیں صرف پریکٹیشنر ہی جانتے ہیں. تو کون کیا کر رہا ہے اور اگر وہ ان کی ایریا میں نہیں آتا تو بہت مشکل ہے. جیسے کہ میں مثال دیتی ہوں آپ کو کہ ہم چاہے 6 میوزیشنس کے ساتھ روز پریکٹس کریں، ریاض کریں، 12 کے ساتھ کریں، 2 کے ساتھ کریں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ رقص نہیں کرتے نا تو اندر کی بات انہیں نہیں پتہ ہو سکتی. لیکن جیسے بالکل یہ اسی طرح کی میں ساز نہیں بجاتی تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی سلائڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے یا گلائڈنگ، لیکن وہ ایک فیل ہے. وہ جو فیل ایک دوسرے کو ملتی ہے اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو چھوتی ہے اور جو اچھی لگتی ہے یا جو ایکسلنس میں بھی آ جاتی ہے وہ کافی ہے. لیکن کیونکہ کان آپ کے سریلے ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں سریلی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے آپ تک وہ بات پہنچتی ضرور ہے. لیکن جیسے کہ اگر میں کچھ بنا رہی ہوں رقص میں یا میں کوئی مووز کر رہی ہوں تو میں ایون میوزیشنس کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. لیکن یہ میں نہیں امید کر سکتی کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں آپ اس کو ایسا نہ کریں، ایسے کر لیں. وہ ایک رقاص ہی جو کہ تجربہ جس کو ہو وہی بتا سکتے ہیں یا جو بھی ہے. تو اس لیے یہ بھی مجھے ایک بڑی کمی لگتی تھی کہ خاص طور پہ پاکستان میں رقص کی دنیا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محدود ہے. اور میں سیریس آرٹ فارم کی بات کر رہی ہوں اور وہ اس کو آپ مطلب ہے کہ اتنا عام اس کا پرچار نہیں ہے. اور تو اس لیے یہ بھی بڑی ایک دقت ہوتی تھی کہ کیسے پتہ کیا جائے کہ جی کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو مجھے پتہ چلا کہ پائل تک جو میری ٹیکنیک تھی وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بابا کی تعلیم تھی. اور ظاہر ہے کہ اس میں میری تھوڑی سی ایک جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سارا بوجھ استاد پہ ہی ڈال دیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کتنا صحیح رہ گئے ہیں، کتنے آپ ہٹ گئے ہیں، اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں. یہ بھی ایک شاگرد کی بھی. اور شاہ کے گرد رہنے والے کو شاگرد کہتے ہیں. شاہ یعنی استاد اور شاہ کے گرد رہنے والا شاگرد. تو شاگرد کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے جیسے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، پہلے وہ سب کچھ بتاتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہوں. تو آرٹ میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں اپنی غلطیوں کی بھی. اور اگر فرض کیجئے جیسے بابا مہاراج کو جو بھی آتا تھا انہوں نے سارا ہی لیڈ ڈاؤن ان فرنٹ آف می، اور اس میں پیار بھی شامل تھا، اس میں ان کی نفسیات کی بھی مجھے ٹریننگ ہوتی تھی اور سب کچھ انہوں نے ایسے کھول کے سامنے رکھ دیا. لیکن اگر میں فرض کریں کہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے پھر ایک اور قدم لینا پڑے گا نا. تو اس لیے وہ مجھے لگا پائل میں کہ آئی نیڈ ٹو تھوڑا سا ڈیٹیل پہ دھیان دینا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے خود نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ میں کس طرح کروں. تو آگے بھی تو جانا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں تو بس آپ نے سوچا کہ بس ختم ہو گئی بات. نہیں، آگے بھی لے جانا ہوتا ہے. آگے کا مطلب یہ ہے کہ اور فن میں آپ جتنا اضافہ کریں، لیکن یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کیا چاہیے، یا آپ کہاں کم رہ گئے، یا کہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک آئینہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کا دیکھنا اس میں اٹ گوز ڈیپر.
every time you care to look into it, वो डीपर होता जाता है। और उसमें आपकी जो ईमानदारी है वो बहुत ज़रूरी, कि आपको पता हो कि वाकई नहीं, क्योंकि आज अगर मैं सीख रही हूँ तो फिर मुझे कल सिखाना भी, तो फिर ये फ़न तो मुझसे बहुत बड़ा है ना। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ जितना कि ये फ़न बड़ा है। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि इस फ़न को नुकसान ना पहुँचे मेरी वजह से, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिशनर जो होता है वो ही उसको आगे बढ़ाता है। तो मुझे बुज़ुर्गों की दुआएं, और मैं उन्हीं की वजह से आगे इसको पहुंचाना चाहती हूँ।